کوا ایک جنگل میں رہتا تھا۔ اپنی زندگی بڑی ہنسی خوشی بسر کر رہا تھا، اور جدھر دل کرتا اس کا وہ اڑ کے چلا جاتا، جو دل کرتا وہ چیز کھا لیتا۔ تو ایک دن کوے نے کبوتر کو دیکھا، تو کوا دل میں سوچنے لگ گیا کہ میں تو بڑا بدنصیب ہوں، میرا رنگ تو بڑا سیاہ ہے، اور یہ کبوتر تو بڑا خوبصورت ہے، اس کا رنگ بڑا سفید ہے۔ تو کوا جب یہ سوچنے لگا تو اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ تو ایک دن وہ کبوتر کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ اے کبوتر، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرا رنگ بڑا سفید ہے اور تو بڑا خوبصورت ہے، اور میں بڑا بدنصیب ہوں، میرا رنگ تو سیاہ ہے اور میں بڑا بدصورت ہوں۔ تو جب کبوتر نے یہ سنا تو کبوتر نے کہا کہ پہلے تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو اس کے اندر 3-4 رنگ تھے، تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو کوے نے جب یہ سنا تو کوا طوطے کے پاس پہنچا، اور طوطے کو جب جا کر دیکھا تو وہ واقعی اس کے اندر مختلف رنگ تھے، تو جا کر اسے کہنے لگا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے اندر مختلف رنگ ہیں۔ تو طوطے نے کہا کہ پہلے تو میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن جب سے میں نے مور کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ اس کے اندر تو کئی سارے رنگ ہیں اور وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو جب کوے نے یہ سنا تو کوا مور کے پاس پہنچا، تو کیا دیکھتا ہے کہ مور ایک چڑیا گھر میں بند ہے اور لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں۔ تو وہ کچھ دیر انتظار کرنے لگا کہ جب یہ لوگ جائیں تو میں جا کر مور سے بات چیت کروں۔ تو جب لوگ چلے گئے تو وہ مور کے پاس پہنچا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ تم تو بڑی خوش نصیب ہو مور، کہ تمہارے اندر تو بہت سارے رنگ ہیں اور تم بہت خوبصورت ہو، اور میں بڑا بدنصیب ہوں کہ میرا رنگ سیاہ ہے اور میں بدصورت ہوں۔ تو مور نے کہا کہ ایسا نہیں ہے بھائی، کیونکہ میں خوبصورتی ہی کی وجہ سے قید میں ہوں، اور میں نے بڑا سوچا اور آخر کار میرے ذہن میں یہی آیا کہ چڑیا گھر میں کون سا ایسا پرندہ ہے کہ جو قید نہیں، تو وہ کوا ہے، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، تو اس ہی وجہ سے وہ قید نہیں ہے، وہ آزاد گھوم رہا ہے، اور میں بہت خوبصورت ہونے ہی کی وجہ سے قید میں ہوں۔ تو بظاہر تو یہ ایک فرضی کہانی ہے، لیکن اس کو اگر ہم اپنی زندگیوں پر فٹ کریں تو دیکھیں کہ جب ہم آگے والے کو دیکھیں گے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے، تو ساری زندگی پریشان رہیں گے۔ اگر ہم روپے پیسے کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہماری زندگی آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ دیکھیں کہ آج بھی ہم لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بہتر ہیں، کہ بعض بیچاروں کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، اور بعض بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ہے کہ 3 وقت کا کھا پی رہے ہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اور روپے پیسے کے معاملے میں کبھی بھی اوپر والے کو نہ دیکھا جائے، اور اگر دیکھنا ہی ہے اوپر والے کو تو نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، اور روپے پیسے کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔